میں نے ڈائریکٹری سے البرٹ وکٹر ہاسپٹل کا نمبر تلاش کر کے ملایا۔ ہیلو، کسی نے سخت بیزار لہجے میں کہا۔ مجھے اس خبر کے بارے میں، ارے بابا ہم تو صبح سے 10 بار بتا چکے ہیں کہ خبر غلط ہے، کوئی ڈاکٹر حکیم وید ہمارا ملازم نہیں تھا، بیزار شخص چلانے لگا، اور نہ ہم نے یہ پریس ریلیز دی ہے، اب سارا دن سارا شہر ہم سے پوچھتا رہے گا، ہم کیا کریں؟ آپ اس کی تردید جاری کر دیں۔ میں نے اس کی بیزاری کو جائز تسلیم کرتے ہوئے ہمدردی سے کہا، کر دیا بابا کر دیا، مگر وہ تو کل چھپے گی، آج کیا ہوگا؟ فون پر جواب دے دے کر ہم تو پاگل ہو جائیں گے۔ وہ بولا، پاگل ہوں آپ کے دشمن، آپ ریسیور نیچے رکھ دیں، پھر ہسپتال فون کرنے والے ضرورت مند پاگل ہو جائیں گے۔ وہ میرے ہمدردانہ لہجے سے متاثر ہوا تھا۔ پھر آپ صبر جمیل سے کام لیں، کوئی سکون بخش دوا کھائیں یا پھر چھٹی کر کے گھر چلے جائیں، میں نے کہا اور لائن کاٹ دی۔ پی اے مجھے غور سے دیکھتا رہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بولا، بات تو ابھی میری سمجھ میں نہیں آئی، تمہیں کیا سمجھاؤں؟ میں نے ایک سرداہ بھر کے کہا، مردہ زندہ ہو گیا۔ میں نے تصویر پر انگلی رکھ کر کہا، یہ شخص دوپہر کو فوت ہوا، شام سے پہلے اٹھ کھڑا ہوا اور مردہ خانے سے فرار ہو گیا۔ چودھری دلاور سے میں نے اکثر سنا ہے کہ تم جوکر ہو، پی اے بولا۔ خبر میں ایک گھپلا اور بھی تھا، میرا زخمی ہو کے البرٹ وکٹر ہاسپٹل پہنچنا بھی حادثہ تھا، مجھے وہاں پہنچانے والا ایک پولیس افسر تھا۔ حادثے کے کیس تو میو ہسپتال جاتے ہیں، پھر وہ مجھے البرٹ وکٹر ہاسپٹل کیوں لے گیا تھا؟ غالباً قانونی الجھن سے بچنے کے لیے۔ میری چوٹیں معمولی نوعیت کی تھیں، اس نے ہسپتال کے کسی ڈاکٹر سے ساز باز کی یا پھر کوئی دوسری کہانی بیان کی، کوئی ایسی کہانی جس پر یقین کرتے ہوئے البرٹ ہاسپٹل والے مجھے داخل کر لیں۔ 15,000 وہ میرے لیے چھوڑ گیا تھا، شاید 10-15 کسی کے ہاتھ پر بھی رکھ دیے ہوں۔ البرٹ وکٹر بڑا نیک نام ہسپتال تھا، مگر ایک گندی مچھلی کس تالاب میں نہیں ہوتی؟ اچھے لوگوں کے درمیان کوئی پیسے کا لالچی بھی بیٹھا ہے جو اس نیک نامی پر بٹا لگاتے ہوئے شرمندہ نہیں ہوتا۔ آخری ناقابل فہم بات یہ تھی کہ میرا البرٹ وکٹر ہاسپٹل پہنچنا اگر اتفاق تھا تو یہ جعلی ڈاکٹر حکیم وہاں کیسے پہنچ گیا؟ کیا وہ شخص جس کی گاڑی کو میں نے ٹکر ماری تھی اور جس نے خود کو پولیس انسپکٹر رضوی ظاہر کیا تھا وہ بھی ایک شکاری تھا، یا اسی نے دلاور کو مطلع کیا تھا کہ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا؟ سکندر رضاکارانہ طور پر میری گاڑی کے سامنے آ مرا اور میں نے اس کو فلاں جگہ جمع کروا دیا ہے، آگے آپ سنبھال لیں۔ دلاور فوراً حرکت میں آ گیا اور اس نے ایک قابل اعتماد آدمی کو حفاظتی انتظامات کے ساتھ ہسپتال میں پہنچا دیا، مگر وہ آدمی اعتماد کے معیار پر پورا نہیں اترا، چنانچہ عالم بالا کو ارسال کر دیا گیا اور اس کی وفات تو رات کو ہوئی مگر حادثے میں دوپہر کا وقت بتا دیا گیا۔ دلاور نے جلدی میں غلطی یہ کی کہ پریس ریلیز کو ہسپتال سے منسوب کر دیا، ورنہ اس جعلی ڈاکٹر حکیم کو ناکامی اور نااہلی پر گاڑی سے مروانے کے بعد یہ بہتر ہوتا کہ اس کی لاش پولیس کے حوالے کر دی جاتی اور دلاور اپنے ذاتی تعلقات اور پیسے کی مدد سے پولیس کی خدمات حاصل کرتا۔ وہ حادثے کا بہت اچھا انتظام کر لیتے، مثلاً جائے واردات کو بدل دیتے، یہ کہتے کہ متوفی ریلوے لائن پر جا لیٹا تھا، چنانچہ تیز گام کے نیچے اس کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ پولیس اس کی لاش کو ناقابل شناخت بنا سکتی تھی اور لاوارث قرار دے کر مردہ خانے میں پھینکوا سکتی تھی۔ میڈیکل کے طالب علموں کو تجربات کے لیے مردے بیچنے والا ٹھیکیدار بھی کچھ کما لیتا اور متوفی کے اجزائے ترکیبی منتشر ہو جاتے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ مگر پلان کے نقائص ظاہر کرتے تھے کہ یہ سب کچھ دلاور نے نہیں کیا ہوگا، کسی نے اسے بہت گھبراہٹ میں ٹھکانے لگایا اور پھر اپنی عقل پر بھروسہ کرتے ہوئے خبر دینے کی غلطی کی۔ یار زندہ صحبت باقی، دلاور کی طرف سے غلطی کرنے والے کو بھی انعام ملے گا۔ خبر نے ایک اور وضاحت بھی کر دی تھی کہ مجھے ہسپتال میں نظر بند ہی کیوں رکھا گیا تھا۔ اگر میرے محافظ اور نگراں خود شکاری تھے تو انہوں نے مجھے شکار کیوں نہیں کیا؟ صرف اسیر رکھنا کیوں کافی سمجھا؟ دراصل دلاور مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ پہلی بار اس کی دعوت کو میں نے چال سمجھ کے مسترد کر دیا تھا، دوسری بار وہ مجھے اس ہسپتال سے لے جانا چاہتا تھا اور میرے ہوش میں آنے کا منتظر تھا، مگر اس کی یہ خواہش بھی پوری نہ ہو سکی۔ مجبوراً اس نے وہ چال چلی جس میں کامیابی یقینی تھی۔ شہلا اور رابعہ کو یرغمال بنا کے وہ مجھے بلانے میں کامیاب رہا تھا۔ میں نے میو ہسپتال فون کرنے کا سوچا اور اپنے ارادے کو ملتوی کر دیا۔ ان کا جواب اس کے سوا کچھ نہ ہوتا کہ یہاں کسی ڈاکٹر حکیم کی لاش نہیں لائی گئی جو کسی کار کے حادثے میں زخمی ہوا ہو۔
میں پولیس سے پوچھتا تو وہ سب سے زیادہ لاعلم بن جاتے، اخبار والوں سے پتہ کرتا تو پریس ریلیز کا مسودہ ہی نہ ملتا، یہ نہ معلوم ہوتا کہ پریس ریلیز کون دے گیا تھا، خبر کس نے کاتب تک پہنچائی اور اشاعت میں شامل ہو گئی۔ اخبار کے دفتر میں رات کے وقت کاتبوں کی ایک ٹیم سر اٹھائے بغیر کام کرتی ہے اور کتابت کے لیے ان میں خبریں برابر تقسیم ہوتی رہتی ہیں۔ بعد میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ کون سی خبر کس نے دی تھی اور کس کاتب کو دی تھی۔ خبر میں میری دلچسپی ایک قدرتی بات تھی، لیکن اس کے بعد میں ذہنی طور پر خبر کا تجزیہ کرنے لگا اور پی اے کی طرف سے غافل ہو گیا۔ ریوالور میری گرفت میں ضرور تھا مگر اپنی حفاظت کے لیے نہیں۔ پی اے چاہتا تھا کہ میں اس پوز میں بیٹھوں، اگر وہ چاہتا تو کسی بھی وقت مجھ سے ہتھیار رکھوا لیتا، لیکن اس کی باتیں سننے کے بعد میں نے مان لیا تھا کہ وہ میرا دشمن نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ گھومنے والی کرسی پر اطمینان سے سر پیچھے ٹکائے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دوبارہ اس کی طرف توجہ کی، تب بھی وہ اسی طرح خاموش تھا اور بے حس و حرکت نگاہیں چھت پر لگائے بیٹھا تھا، لیکن اچانک مجھے اس کی حالت پہلے سے مختلف لگی۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت نظر آئیں۔ میں ایک دم اٹھا اور میز کا چکر لگا کے اس کے پاس پہنچا۔ شفاعت صاحب، میں نے کہا اور اس کا شانہ ہلایا۔ وہ تھوڑا سا ہلا اور بائیں طرف جھک گیا۔ میرے لیے شک کی کوئی گنجائش نہ رہی، وہ مر چکا تھا۔ 5-10 منٹ پہلے وہ زندہ تھا۔ میں یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ میں نے سوچ بچار میں کتنا وقت صرف کر دیا تھا، لیکن اتنا یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اس وقفے میں کوئی بھی نہ کمرے میں داخل ہوا تھا اور نہ کھڑکی میں نظر آیا تھا۔ اس کی موت کے طبعی ہونے میں شبہ نہ ہونے کے باوجود میرے دل میں ایک خلش پیدا ہو گئی۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی چند منٹ پہلے اس نے اپنی گناہگار زندگی پر میرے سامنے اپنی مجبوری کا اعتراف کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اس کی طرف سے میرا دل صاف ہو جانا چاہیے؟ کیا یہ سب قدرت کا انتظام تھا؟ فرشتہ اجل کی روانگی سے پہلے گناہگار اور خطا کار آدمی پر اپنا غفور الرحیم ہونا ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک شخص کو چند منٹ دیے کہ وہ اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر لے، مگر اسے یہ ثابت کرنے کی کیا ضرورت جسے ثبوت درکار ہی نہیں؟ پھر کیا یہ اتفاق تھا کہ اعتراف جرم و مزاحمت کے فوراً بعد دل نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا؟ میں ابھی حیرت اور خوف، دکھ اور بے یقینی کے احساس سے دم بخود کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ فوراً کسی کو آواز دے کر بلانا چاہیے یا دروازہ بند کر کے بھاگ جانا چاہیے، کیونکہ یہ حادثہ میرے خلاف ایک جرم بھی بنایا جا سکتا تھا کہ اسی وقت مجھے اپنے سامنے کھلے دروازے میں چودھری دلاور نظر آیا۔ وہ اطمینان سے چلتا ہوا میری طرف دوستانہ انداز میں مصافحے کے لیے آیا۔ لو بھائی اپنے سکندر صاحب، ہم نے بلوا ہی لیا آپ کو، دلاور نے خوش دلی سے کہا۔ بلوا لیا کہہ کے اس نے بہت کچھ کہہ دیا تھا، یہ کہ تم تو کبھی نہ آتے، مگر دیکھو کہ تم کتنے مجبور ہو کر آئے۔ یہ کچھ ویسی ہی ملاقات تھی جیسی دوسری جنگ عظیم کے بعد شہنشاہ ہیرو ہیڈ اور اتحادی فوجوں کے سپریم کمانڈر کے درمیان ہوئی تھی۔ چڑھتے سورج کی سرزمین کا وہ شہنشاہ جس کی طرف رایا نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتی تھی، نظر جھکا کے اعتراف شکست کی دستاویزات پر دستخط کرنے آیا تھا۔ نہ آنا اس کے اختیار کی بات نہیں تھی۔ یہ اسے کیا ہوا؟ چودھری دلاور نے میری خاموشی اور میری صورت کے تاثرات کو دیکھ کر کہا۔ اسے اللہ نے بلوا لیا، میں نے کہا۔ یہ بھی میری طرح مجبور ہو گیا تھا غالباً۔ اچھا، گویا یہ مر گیا، چودھری دلاور نے جذبات سے آری اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کا رد عمل اتنا سرسری تھا کہ میرا پارا چڑھنے لگا۔ وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے ذکر کسی آدمی کا نہیں، پالتو کتے کا تھا۔ کتا پالنے والے بھی اس سے اتنے مانوس ہوتے ہیں کہ اس کے مرنے پر رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ چند منٹ پہلے تک یہ ایک جیتا جاگتا انسان تھا، میری اور تمہاری طرح، میں نے برہمی سے کہا۔ اور یہ تمہارا پی اے تھا، تم ایسے بات کر رہے ہو جیسے… ارے بھائی تم کیوں خفا ہو؟ دلاور بولا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، یہی شعر ہے نا؟ ہم کچھ ان پڑھ بندے ہیں، غلط شعر پڑھیں تو آپ اس پر بھی خفا ہو جاؤ۔ اب مرنا تو سب کو ہے جی، بندہ بشر کیا اور جانور کیا، درخت اور یہ سب دنیا کا دھندا کاٹ کباڑ سب ختم ہو جانا ہے۔ تمہارے نزدیک اس آدمی میں اور کاٹ کباڑ میں کوئی فرق نہیں، اور کیا یہ اب یہاں ایسے ہی پڑا رہے گا؟ میں نے کہا۔ نہیں، اٹھوا دیتے ہیں اسے، دلاور نے بے نیازی سے کہا۔ چودھری صاحب، زندہ انسانوں کی تو کوئی اہمیت ہے نہیں آپ کے نزدیک، مرنے والے کا بھی لحاظ نہیں۔ آخر نمک خوار تھا آپ کا، اس کے وارثوں کو اطلاع دینا، تجہیز و تکفین میں شریک ہونا، یہ سب آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ہاں یار ہے، میری اخلاقی ذمہ داری کے لیے تم کیوں پریشان ہو آخر؟
یہ تمہارا نمکخوار تو نہیں تھا؟ چودھری دلاور نے کہا سب کچھ ہو جائے گا، میں بھی پہنچ جاؤں گا نماز کے وقت، یہ کام دوسروں کو کرنے دو، تم آؤ میرے ساتھ، ہم اتنی دیر میں اپنے کام کی بات کر لیں، آخر تم اس سے ملنے تو نہیں آئے تھے؟ کمال ہے چودھری صاحب، میں نے بادل نخواستہ اور سخت خراب موڈ میں دلاور کے ساتھ جاتے ہوئے کہا، تم نے ابھی تک یہ بھی نہیں پوچھا کہ آخر یہ کیسے مر گیا؟ صرف میں تھا اس کے پاس؟ مجھے معلوم ہے، دلاور نے دروازہ کھول کے اسی بے حسی کے ساتھ کہا، پوچھنا کیا آپ نے سکندر صاحب، بندے کا دل دغا دے گیا، سبھی جانتے ہیں کہ اس کا دل حد سے بڑھ گیا تھا، مگر شاید تم نہ سمجھو۔ کیوں، کیا دل نہیں ہے میرے پاس؟ میں نے مشتعل ہو کے کہا، یہ مطلب نہیں تھا میرا۔ دلاور نے بیٹھتے ہوئے مجھے اپنے مقابل بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دل تو ہے تمہارے پاس مگر جوان ہے، اور تم مجھ سے کام بھی کہاں لیتے ہو، دماغ سے ہی سارے کام نکالتے ہو۔ کبھی کبھی زندگی اور موت کا توازن ایک بال پر قائم ہوتا ہے، ریت کے ایک ذرے پر چٹان رکی رہتی ہے۔ ہم نے 10ویں جماعت کے جغرافیے میں پڑھا تھا کہ میلوں لمبے گلیشیئر جو سال میں چند دن سرکتے ہیں، آواز کی لہروں سے اونچا بولنے یا ایک چھینک مارنے سے پھسل جاتے ہیں اور پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ یہ بندہ بھی بس ایسے ہی زندگی کے دھاگے سے لٹکا ہوا تھا، دھاگا لکڑی کے جالے کی طرح ہو گیا تھا کہ ایک سانس میں ٹوٹ جائے۔ تم یہ فلسفہ مجھے کیا سمجھانے کے لیے بول رہے ہو؟ میں نے اسے غور سے دیکھا، کیونکہ اس کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی جو کچھ کہتی محسوس ہوتی تھی۔ یہی کہ مجھے اس کی اچانک موت کا سبب معلوم ہے۔ چودھری دلاور نے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، تم دیکھو گے؟ اب دیکھنے کو کیا رہا ہے؟ میں چونکا۔ وہی اس بندے کی موت کا سبب، چودھری دلاور بولا اور اس کا ایک ہاتھ جیب میں گیا۔ میرا رد عمل فوری اور فطری تھا، میں اس بات سے اور کیا مطلب نکالتا کہ وہ مجھے موت کا سبب بتانا نہیں، دکھانا چاہتا ہے۔ ریوالور ایک دم میرے ہاتھ میں آ گیا، لیکن اس کا دلاور پر خاک بھی اثر نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح بیٹھا رہا، یوں جیسے میرے ہاتھ میں اصلی نہیں نکلی ریوالور ہو۔ اس شخص کی اداکارانہ صلاحیت کا میں ہمیشہ سے متعارف تھا۔ وہ اپنے رد عمل کو بھی کنٹرول کر لیتا تھا، اپنی صورت سے وہ خوف یا پریشانی اور گھبراہٹ کا بھی اظہار نہیں ہونے دیتا تھا، اور اپنے لہجے سے یا صرف مسکراہٹ سے وہ بات کہہ جاتا تھا جو زبان نہیں کہتی تھی۔ اس نے جیب میں سے ایک سفید کاغذ نکالا جس کو 4 مرتبہ تہہ کیا تھا۔ پورا کھل جانے پر وہ 2 فل اسکیپ سائز کی شیٹ بن گیا، جسے اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے میرے سامنے پھیلا دیا۔ میرے دماغ کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ اس پر مارکر سے موٹے واضح حروف میں صرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا، غدار کے لیے سزائے موت۔ وہ سارا فلسفہ جو دلاور نے بگاڑا تھا ایک دم میری سمجھ میں آ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا پیے کس طرح اچانک آواز نکالے بغیر مر گیا تھا۔ اسے کسی نے گولی نہیں ماری تھی، زہر نہیں دیا تھا، اور کسی نے اس کا گلا نہیں گھونٹا تھا، مگر اس کی موت طبعی نہیں تھی، یہ قتل تھا جو دلاور نے کیا تھا۔ اس نے میری اور اپنے پیے کی تمام گفتگو سن لی تھی، یا اس کا کچھ حصہ سن لیا تھا، جس سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ پیے نمک حرام ہو گیا ہے۔ اس کا شاطر ذہن عملی زندگی میں کئی مرتبہ ڈرامے کر چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ڈرامائی تاثر سے ذہن کو مرعوب کرنے کا ماہر ہے، اور خود میرے ساتھ اس نے کئی ایسے ڈرامے کیے تھے جن کا نقش میرے ذہن پر قائم تھا۔ وہ سیدھی سی صاف بات کو بھرپور انداز میں یوں پیش کرتا تھا جیسے ایک کامیاب ہدایت کار کسی کہانی کے خیال کو ڈرامے کی صورت میں سٹیج پر پیش کرتا ہے، اور اپنی پیشکش کے کمال سے ناظرین کو ہنسانے، رلانے اور ان کے جذبات کا رخ اپنی مرضی کے مطابق موڑنے میں کامیاب رہتا ہے۔ جب اس نے کہا تھا کہ ریت کے ایک ذرے پر چٹان رکی رہتی ہے، تو وہ اپنے پیے کی بات کر رہا تھا، جس کا ناتواں دل خفیف سا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے قتل کا الزام اپنے سر لیے بغیر اسے مار دیا۔ نہ جانے کس وقت وہ ذرا سی دیر کے لیے کھلے دروازے کے سامنے آیا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں یہی تحریر تھی جسے شفاعت پیے نے پڑھا، اور وہ ایک دم سمجھ گیا کہ دلاور نے اس کی تمام گفتگو سن لی ہے۔ دہشت کا صدمہ اس کے دل کو لے بیٹھا۔ وہ سزائے موت کا فیصلہ دیکھ کر مر گیا۔ غالب نے تو ایک شاعرانہ بات کی تھی کہ مر گیا صدمائے جنبش لب سے غالب، مگر یہاں میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ ابھی ابھی میری نظروں کے سامنے ایک انسان کو ایک سطر سے قتل کر دیا گیا۔ کیا چند حروف پر مشتمل ایک سطر کو اعلی قتل سمجھا جا سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی قانون اسے قتل قرار دے سکتا تھا؟
कोई होशमंद आदमी मेरी बात मान सकता था कि दिलावर कातिल है। वो गजब का शिकारी था, उसकी नज़र उसकी अक्ल से ज़्यादा तेज थी। उसने कुछ नहीं किया था, सिर्फ रेत का वो जर्रा हटा दिया था जिस पर चट्टान रुकी हुई थी, और अब वो मुझे मौत का सबब दिखा रहा था, किसी खौफ या शर्मिंदगी के बगैर। उसे बिल्कुल डर नहीं था कि मैं क्या समझता हूँ। मैं कहता तो वो कागज़ की शीट मेरे हवाले कर देता कि लो, जहाँ चाहो ले जाओ, पुलिस के पास जाओ या अखबार वालों के पास, या इसे चौक में चिस्पा कर दो, और चाहो तो उसके नीचे ये भी लिख दो कि इस जुमले से चौधरी दिलावर ने अपने पिए को कत्ल कर दिया। यकलख्त मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया, मगर एक बार फिर दिलावर ने अपने ठंडे दिमाग से मुझे शिकस्त दी। उसने मेरी सूरत से मेरे रद्दे अमल का अंदाज़ा कर लिया था। ऐन इस वक्त जब मैं रिवॉल्वर निकाल चुका था और तय कर चुका था कि अब इस हरामजादे को कत्ल करके ही दम लूंगा, उसने मेरे हाथ पर पेपर वेट खींच मारा। उसका निशाना भी खता नहीं गया। मेरी कलाई पर सख्त चोट आई और रिवॉल्वर फेंक कर मैंने अपना हाथ झटका जिसमें दर्द की शदीद लहर उठी थी। दिलावर ने एक फ़ोन नंबर घुमाया। रिवॉल्वर उठा के जेब में रख लो, वो आहिस्ता से बोला, और फिर फ़ोन पर मुखातिब हुआ। देखो भाई, ये शफात बेचारे का हार्ट फेल हो गया है अभी अभी। नहीं, अब क्या फ़ायदा डॉक्टर एम्बुलेंस का। हाँ, वो तो मैंने बाहर निकल के देख लिया, न जाने कितनी देर से मरा पड़ा था। हाँ, तुम फैक्ट्री में छुट्टी करा दो, सब उसके जनाजे में शरीक होंगे, और देखो मैयत के साथ तुम खुद जाना। तदफीन का वक्त शाम तक रखना ताकि मैं भी पहुंच जाऊं। मेरी तरफ से ताज़ियत करना। हाँ भाई, सदमे की बात तो है। ये देखो कि उसके वाजबात कितने थे। खैर, जितने भी हों तुम सब मिला के 1 लाख कर लो। हाँ, बाकी मेरी तरफ से डाल देना, मगर ये 1 लाख मरहूम के खानदान को आज ही देने हैं। मैं खुद आऊँगा तो दे दूंगा। और सुनो भाई, यहाँ एक मेहमान बैठे हैं मेरे, वरना मैं अभी ये सारा काम खुद करवाता। बहुत अहम अपॉइंटमेंट है जो कैंसिल नहीं हो सकती। तुम जरा कॉफ़ी वगैरह के लिए किसी से कह दो। हाँ, शफात बेचारा खुद कर लेता था सब कुछ। उसने रिसीवर रख दिया। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने जज्बात की आतिशफशानी पर काबू पा लिया। आदमी अपने दोस्तों से ही नहीं, दुश्मनों से भी बहुत कुछ सीखता है। दुश्मन उसकी कमजोरियों से फायदा उठाते हैं तो एक तरह से उसे मौका फराहम करते हैं कि इन कमजोरियों से निजात पा ले। दिलावर की बात एक ताना बन गई थी कि मैं दिल से कहाँ दिमाग से ही सारे काम लेता हूँ। कम से कम ऐसा समझता जरूर हूँ, मगर क्या वाकई ऐसा है? अभी अभी मेरे दिमाग पर दिल इस तरह गालिब आ गया था कि मैं अंधा हो गया था। अंधा ना होता तो जरूर देख लेता कि दिलावर को कत्ल करके मैं खुद किस रास्ते से जिंदा बाहर जाता, और फिर इन सब के मिशन का क्या बनता जिन्होंने अक्लो होश से काम लेते हुए मुझे यहाँ भेजा था। राबिया और शहला का क्या होता? मैंने रिवॉल्वर जेब में डाल लिया और पिए की मौत को भूल गया। दिलावर एक सफ़ाक और शैतान सिफ्त आदमी था, और जज्बाती बेहिसी का ये मुजाहिरा उसकी फितरत में शामिल था। मुझे अपने मकसद से काम रखना चाहिए। मैं तुम्हारा मेहमान नहीं हूँ दिलावर, मैंने कहा। अपनी मर्जी से आता तो जरूर ऐसा समझता, लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि मुझे बुलवाया गया है, यानी तुम कॉफी क्या पानी तक नहीं पियोगे मेरे हाथ से? दिलावर हंसा। तुम्हारी मर्जी भाई, हम तो इतनी वज़ादारी के पाबंद नहीं हैं। तुम मुझे उठवा लेते तब भी तुम्हारे पास जाकर सबसे पहले मैं कॉफी मांगता। सबसे पहले ये बताओ कि राबिया और शहला कहाँ हैं? मैंने कहा। कहाँ रखा है तुमने उन्हें? वो जहाँ भी हैं खैरियत से हैं। मुझे मालूम तो नहीं, लेकिन तुम्हारी यकीन दहानी के लिए कह सकता हूँ। वो बोला। क्या वो नाजो के साथ हैं? मैंने कहा। नाजो? ये कौन है अपने सिकंदर साहब? वो वही लड़की तो नहीं जो बहुत मार धाड़ करती है? उस सब इंस्पेक्टर की बहन। क्या नाम है उसका? हाँ, इकराम शेख। बेचारे को बहन की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। मेरा सवाल इकराम शेख के बारे में नहीं था, मैंने कहा। वो तुम्हारा गहरा दोस्त था, और अपने सिकंदर साहब, दोस्ती में ऐसा होना तो नहीं चाहिए। दिलावर बोला। दोस्त की इज्जत अपनी इज्जत। तुम जैसे शैतान के मुंह से इज्जत का लफ्ज अच्छा नहीं लगता, मैंने भड़क कर कहा। उसकी ही नहीं, हर पराई लड़की की इज्जत मेरी इज्जत है। मैं जानता हूँ, वो मुतासिर हुए बगैर बोला, मगर दुनिया नहीं जानती इसलिए बकवास करती है। मैं भी कहता हूँ कि तुमसे छोड़ो, बस जो भी हुआ उससे किसी का भला नहीं हुआ। अगर तुम्हारा हुआ तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन माँ बाप तो किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अब ये भी ऐसी बात है सिकंदर जो तुम 20-30 साल बाद समझते, बशर्ते ये कि तुम्हारी भी जवान बेटी होती। मगर कुछ समझने के लिए जिंदगी के सारे तजुर्बात से गुजरने की मोहलत सबको नहीं मिलती। अगर तुम समझते हो कि इस धमकी से मैं
دھمکی کوئی نہیں، دلاور نے ہاتھ اٹھا کے کہا۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، تم کچھ کرو گے تو مجھے بتا کے نہیں کرو گے، اور یہی میں بھی کرتا رہا ہوں۔ تم نے نازو کے بارے میں سوال کیا تھا، اس کے بارے میں جو کچھ مجھے معلوم تھا وہ تمہیں بتا دیا۔ وہ خود کہاں ہے؟ میں نے کہا۔ دلاور نے دونوں ہاتھ پھیلا کے لا علمی کا اظہار کیا۔ اگر تم کو نہیں معلوم تو پھر میں کیسے بتاؤں؟ بھائی نہیں جانتا، ماں باپ نہیں جانتے، پولیس نہیں جانتی اور تم نہیں جانتے، تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ ایک شخص کافی لے کر اندر آیا۔ وہ، سر پولیس کو اطلاع دی ہے جی آپ نے؟ اس کی ضرورت نہیں، تم وہی کرو جو میں نے کہا ہے۔ دلاور نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ لاش اٹھا لی ہے؟ یس سر جی، چوکیدار کی چارپائی پر لٹا دیا ہے، وہ بولا۔ اچھا پھر تم اس کی جگہ بیٹھو، دلاور نے کہا، اور اس بات کا خیال رکھو کہ اندر کوئی نہ آنے پائے، ٹیلی فون کال بھی نہیں۔ جی سر جی، کافی لانے والے نے کہا۔ ایک نظر مجھے دیکھا اور لوٹ گیا۔ میں دلاور کی کسی بات کو جھوٹ یا سچ کیسے سمجھتا، جبکہ وہ حد درجہ عیار شخص اس بات پر قادر تھا کہ سچ کو جھوٹ بنا دے اور جھوٹ کو سچ۔ نازو کے متعلق اس کے اظہار لا علمی سے بھی کوئی نتیجہ اخذ کرنا مشکل تھا، اور نازو کے گھر والوں کی حالت کے متعلق اس کے بیان پر اعتبار کرنا بھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو دلاور، میں نے اس کی کافی قبول کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے پہلے دعوت نامے کو میں نے مسترد کر دیا تھا۔ تمہاری پیشکش اگر سنجیدہ اور مخلصانہ ہوتی تب بھی میں تم سے ملنے نہ آتا۔ مجھے تم سے کوئی سودا منظور ہی نہیں، خواہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہو۔ میں اس فائدے پر لعنت بھیج سکتا ہوں جو تم سے حاصل ہو، اس کے مقابلے میں جان کا ضیاع بھی قبول ہوگا مجھے۔ واہ اپنے سکندر صاحب، دلاور مسکرایا۔ بڑی تیاری سے آئے ہو، اچھا بول رہے ہو، پڑھے لکھے بندے ہو نا، ڈائلاگ مجھے پسند آئے۔ اب یہاں تو بتا دو کہ مجھے کیوں بلایا تھا یا مجھے جانے دو۔ میں نے اسے گالی دینے کی خواہش کو اور غصے کی شدید لہر کو دبا کے کہا، میں نے تو اپنے خط میں سب لکھ دیا تھا۔ وہ بولا، کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اطمینان سے کافی پینے لگا۔ اس کا کنٹرول اپنی حرکات و سکنات پر اور چہرے کے تاثرات پر ہی نہیں، لہجے اور آواز پر بھی حیرت انگیز تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ آدمی نہیں مشین ہے، کوئی آٹومیٹک نظام اس کی ساری شخصیت کو ایک خاص تاثر کی سطح پر رکھتا ہے، جیسے تھرموسٹیٹ بجلی کی استری اور اوون یا واٹر میٹر کے درجہ حرارت کو نہ کم ہونے دیتا ہے اور نہ زیادہ، بلکہ وہیں رکھتا ہے جہاں اسے سیٹ کر دیا جائے۔ اسی طرح وہ اپنے ہر رد عمل کو ضرورت کے مطابق سیٹ کر کے مطمئن ہو جاتا ہے، پھر نہ وہ مشتعل ہوگا نہ مایوس، نہ حیران ہوگا نہ پریشان۔ اس کی آواز بھی ایک ہی لیول پر رہے گی، نہ اوپر جائے گی نہ نیچی ہوگی، لہجے میں بھی جذبات کو قطعی دخل نہ ہوگا، اور اس کا چہرہ بند ٹی وی اسکرین کی طرح کوئی عکس پیش نہیں کرے گا بلکہ بلینک رہے گا۔ شاید اسمگلر دلاور کی شخصیت اس سے بہت مختلف ہوگی، وہ اپنے رد عمل کے نظام کو دوسرے لیول پر لے آتا ہوگا، بے رحم، شفاق اور غصہ، طوفانی مزاج والا، چیخنے دھاڑنے والا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ وہ پھر بولا تو میں چونکا۔ جھگڑا تو ایسے ختم نہیں ہو سکتا، میں نے کہا۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان نہیں، یہ جنگ غیر ذاتی ہونے کے بعد حق و باطل کی قوتوں کے درمیان ہو رہی ہے۔ یہ نیکی بدی، جائز و ناجائز، دوست اور دشمن کی شناخت کی جنگ ہے۔ ہم دشمنوں کو پہچان گئے ہیں، اور اب ایک طرف وطن پرست ہیں تو دوسری طرف وطن فروش۔ میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں کہ تم سے صلح کر کے مذاکرات کر سکوں۔ جھگڑا تو تمہارے ناپاک وجود کے ساتھ ہی ختم ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، لیکن یہ سب میں نے مصلحت کے خلاف سمجھتے ہوئے نہیں کہا۔ پھر کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ دلاور نے اسی سپاٹ آواز میں کہا۔ مگر یہی وہ بات تھی جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے اس نے مجھے زبردستی بلایا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے؟ میں نے بھی گول مول بات کی۔ جانتا تو ہوں، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ تم کو وزیر خان پر ہونے والے ظلم کی شکایت ہے۔ میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں۔ تم کو یقین دلایا گیا ہے کہ اصل مجرم میں ہوں۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میں نے وزیر خان کی مدد نہیں کی، تمہیں حالات سے بے خبر رکھا، اور مدد کی تو میر شرافت علی کی، جس نے سب کچھ کیا۔ پلان اسی کا تھا، عمل کرنے کے جرم میں ایک شریک میں بھی تھا، لیکن اس وقت تک پلان میں وزیر خان کو یکسر خارج کر دینا شامل نہیں تھا۔ میر شرافت علی نے مجھے قائل کیا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ وزیر خان کو وہ بہت پہلے سے جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ حد درجہ اصول پرست اور ضدی آدمی ہے۔ میں نے نہ تائید کی اور نہ تردید۔ پھر جو کچھ کیا اس نے کیا۔
میں خاموش رہا، جو ایک طرح سے حمایت تھی۔ ظاہر ہے کہ میں کھل کر مخالفت کرتا تو ایسا نہ کرتا، مگر میں وزیران سے ناواقف تھا اور میر شرافت علی نے جو بھی کیا اس کے نتائج کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ غالباً وہ خود بھی اندازوں کی غلطی کا شکار ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ تم جوان ہو، ہر جوان کی طرح دولت مند بننے کی آرزو رکھتے ہو۔ 4 سال ولایت میں رہنے کے بعد تمہارے خیالات کی پرواز بلند ہوگی، تم اصول پرستی وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑو گے اور عام جوانوں کی طرح نو ایش ود آڈٹ کیش کے اصول پر عمل کرتے ہوگے۔ اگر اس نے تھوڑی بہت مزاحمت کی تو حالات کی سختی بہت جلد تمہیں راہ راست پر لے آئے گی۔ خیر ایسا نہیں ہوا اور میری رضامندی کے بغیر اس نے وزیران کو قتل کر دیا۔ اگر وہ مجھ سے براہ راست کہتا کہ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس پر فوراً عمل بھی کر رہا ہے تو میں اس کی ضرور مخالفت کرتا۔ یہ سب مجھے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، میں صرف سن رہا ہوں، اس پر یقین نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جب مجھے کچھ کرنا ہوگا تو اپنی تفتیش کے نتائج کو سامنے رکھ کے کروں گا۔ میرے نظام انصاف کا تمہارے خیالات اور اس فضول بکواس سے کوئی تعلق نہیں۔ سیدھی صاف بات ہے سکندر کہ تم انتقام صرف مجھ سے لینا چاہو تو یہ ناممکن ہے، دلاور نے کہا۔ میں نے اپنی حد تک جرم کا اعتراف کر لیا ہے، مگر اس سے یہ نتیجہ مت نکالنا کہ میں تلوار تمہارے ہاتھ میں دے کر سر جھکا رہا ہوں کہ اڑا دو میری گردن۔ نہیں، مجھے اپنی گردن بچانا آتی ہے۔ ایک تو خود اپنی نظر میں ساری سزا کا مستحق اکیلا میں ہوں، دوسرا یہ کہ ایک نہیں 10 قتل کر کے بھی کوئی بذاو رغبت پھانسی کے تختے پر نہیں چڑھتا۔ تمہارے 2 مسئلے تھے، ایک حق وراثت کا اور دوسرا اپنے باپ کے قاتل کو سزائے موت دینے کا۔ میں اس شخص کو تمہارے حوالے کر سکتا ہوں جس کے ہاتھ براہ راست وزیران کے خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ تمہاری مراد استاد پیڈرو سے ہے تو جس دن وہ میری گرفت میں آئے گا اس دن حقیقت کا اعتراف خود اس کی زبان کرے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر حقیقت وہ نہ رہے جو تم بیان کر رہے ہو بلکہ اس کے برعکس ثابت ہو جائے۔ میں نے کہا تم اور استاد پیڈرو میری نظر میں ایک ہی جیسے مجرم ہو۔ استاد پیڈرو تم کو یہ بھی بتا سکتا ہے کہ اس نے تمہارے والد کو کہاں دفن کیا تھا۔ دلاور نے یوں کہا جیسے میری بات اس نے سنی ہی نہیں۔ وہ بتائے یا نہ بتائے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، یا وزیران کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا مٹی خود آدمی کو بلاتی ہے، خدا کی مرضی ہوگی تو وہ اپنے موجودہ مدفن سے سورہ اسرافیل پر اٹھے۔ مٹی تو مٹی میں مل گئی، اسے اب نہ لوہے مزار کی ضرورت ہے، نہ میرا ارادہ اس کے لیے کوئی عالیشان مقبرہ تعمیر کرنے کا ہے۔ اس کی نشانی میں خود ہوں۔ اگر اسے کوئی مایوسی ہوئی تھی تو اس کا اظہار دلاور نے اپنی صورت سے نہیں ہونے دیا۔ تم نہیں جانتے اپنے سکندر صاحب کہ آج تم صرف میری وجہ سے زندہ ہو۔ میں نے ایک کہکہا لگایا۔ کیا تم خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو چودھری دلاور؟ زندگی اور موت پر اپنے اختیار کا دعویٰ تو نمرود نے بھی کیا تھا۔ میں کچھ اور بتانا چاہتا تھا تمہیں۔ پہلی بار دلاور کے لہجے میں تھوڑی سی جھنجھلاہٹ آئی۔ الفاظ کو توڑ مروڑ کے تمہیں فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ استاد پیڈرو کی لگامیں میرے ہاتھ میں نہ ہوتی تو وہ کب کا تمہیں ٹھکانے لگا چکا ہوتا۔ تمہارے قتل پر سب سے زیادہ خوش ہونے والا وہی ہوگا۔ یہ اس کی پرانی روش ہے، مگر اس کو میں نے ہمیشہ روکا۔ اسے روکنے کے لیے صرف حکم کافی نہ ہوتے، میں نے اسے ہمیشہ واضح دھمکی دی کہ جس دن تم نے قتل کرنے کی حماقت کی وہ اس کی زندگی کا بھی آخری دن ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ تم ابھی تک زندہ ہو۔ میں اس لیے زندہ ہوں چودھری صاحب کہ خدا کی یہی مرضی ہے۔ میں نے کہا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ پیڈرو کس حد تک تمہارے خون کا پیاسا ہے؟ دلاور نے کہا میں اسے یہاں بلا کے صرف اشارہ کر دوں۔ خیر چھوڑو، میں نے تم کو یہاں دشمنی بڑھانے یا لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں بلایا۔ جب تم اتنے طاقتور ہو تو صلح کے مذاکرات کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ نقصان مجھے بھی ہو رہا ہے۔ دلاور نے کہا یہ میرے اندازوں کی غلطی تھی جس کے باعث ایک معمولی سا مسئلہ اتنا لمبا تنازع بنا۔ بے شک اس وقت تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے جب یہاں پہنچے تھے، لیکن اس کے بعد تم کو حالات موافق ملے۔ تم اکیلے تھے اور مرنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ میں بیوی بچوں والا تھا، تمہاری طرح جنون کا شکار نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا کاروبار ہی نہیں، میرا گھر بھی اس جنگ سے متاثر ہوا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری بیوی کے اعصاب پر برا اثر پڑا ہے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے چودھری دلاور کہ تم گھر کے اندر بھی اچھے شوہر نہ ثابت ہوئے۔ تمہارے رویے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہو، یا اس کی اعصابی کمزوری کا یہ مرض موروثی مرض ہو۔ میں نے کہا لیکن جو کچھ رابعہ کے ساتھ ہوا،
ہاں، اسباب تو رابعہ کے پاگلپن کے بھی وہی ہو سکتے ہیں، مگر تمہارے ساتھ صرف رابعہ ہے، میرے ساتھ میرے بچے بھی ہیں، ان کو ایک ماں کی محبت کی ضرورت ہے۔ تم نے فوزیہ کو رابعہ پر قربان کر دیا، اب رابعہ نہ ہو تب بھی تم جی لوگے، بالآخر کوئی متبادل تلاش کر لوگے۔ میں بھی دوسری بیوی تو لا سکتا ہوں، لیکن وہ بچوں کی ماں نہیں ہوگی، اور ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے تم سے تمہاری شرائط پر سودا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں مرحوم وزیر خان کی تمام جائیداد، منقولہ اور غیر منقولہ کہتے ہیں شاید اسے، تمہیں منتقل کرنے کو تیار ہوں۔